تو ہمارے آقا کے صدقے میں ملی نا. تو ہمیں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا کامل یقین ہے، تب ہم صاحب ایمان ہیں. نمازیں پڑھ رہے ہمارے آقا کے کہنے پر، اللہ کی وحدانیت کا قرار کیا آقا کے کہنے پر. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ جو ہم نے کہا، یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا، کس کے کہنے پر پڑھا؟ کس کے کہنے پر اللہ کو مانا؟ لم یلد ولم یولد. اللہ جو تو جسم اور جسمانیات سے پاک، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. وہ تمام جو تو جسمانیت سے پاک، وہ منزہ ہے. یہ کس کے کہنے پر ہم نے جو تو قبول کیا؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. ورنہ مورتی بنا کر پوجی جاتی تھی، مورتیاں بنا کر پوجی جاتی تھی نا. یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ہمارا معبود ہے، یہ کہا جاتا تھا. تو اللہ کو کوئی صورت اور شکل نہیں ہے. یہ کس نے بتایا اور کس کے کہنے پر ہم نے جو تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا؟ تو مسلمانوں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب، ہم مسلمانوں کے غمخوار آقا مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فضیلت اللہ نے ہمیں جو تو یہ راستہ دکھایا. اب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا جو مسئلہ ہے، ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں، سورہ کہف ہے قرآن مقدس میں 15ویں پارے میں. سورہ کہف 300 برس تک اصحاب کہف جو تھے غار میں سوتے رہے. کتنے برس تک؟ 300 برس تک. اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے دربار میں حاضری دینے والے بن جاؤ. اس سے کیا مقام ملتا ہے وہ سمجھو، بس اتنا کہہ کے ختم کر دوں گا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے والے بن جاؤ، اس سے کیا مقام ملتا ہے اسے سمجھ لو. قرآن مقدس سمجھو. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہم نے قرآن مقدس کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے. اصحاب کہف 300 برس تک غار میں سوتے رہے. ان کے ساتھ کتے تھے. کلب ان کا ذکر ہے قرآن مقدس میں سورہ کہف میں. کلب یعنی کتا. وہ تو صورت بھی ہم جو تو نماز میں بھی پڑھ لیتا ہی ماں لفظ کتا استعمال کر رہا. اگر معلوم ہوں گا تم کی حضرت میں کتا کا لفظ جو تو قرآن میں پڑھے تو کتے کا لفظ قرآن میں پڑھ رہے آپ تمہارا اسی نماز پڑھا رہی کیا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا، ہے نا. ارے جو قرآن میں ہے وہ پڑھنا پڑے گا نا، ہے نا. اب قرآن میں کتے کا ذکر ہے اصحاب کہف کے ساتھ. ساتھ رہنے والا کتا ولیوں کے ساتھ. وہ ولی تھے نا، اصحاب کہف ولی تھے، اللہ کے ولی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی اس میں امت میں تھے. وہ ہمارے آقا کی امت میں نہیں تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی امتی تھے. وہ غار میں سوتے رہے. غار کے دہانے پر، دروازے پر کتے بیٹھے ہوئے تھے. کتا کیسا سوتا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. کتا جو تو اپنا پیر پھیلا کے سو جاتا ہے نا، پیر لامتے ہوئے سوتا ہے. منہ سے جو تو ہاتھ چلتے رہتی ہے، منہ کھول کے، ہے نا. وہ سوتا رہا 300 برس تک. جو تو اصحاب کہف جو تو غار میں سوئے. اس غار کے دہانے پر وہ کتے بھی پڑے رہے، اصحاب کہف کے کتے. اللہ نے ان کو اتنا محبوب بنایا کہ یہ میرے ولیوں کی صحبت میں تھے تو قرآن میں ذکر آ گئے. کتے کا ذکر قرآن میں آیا. وہ کتے جنتی ہے. بارو قدر وہ کتے کیا ہے؟ جبکہ کتوں کو نجس کہا گیا. کتے کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، پالنا اور بات ہے، ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، نجس ہے، ناپاک ہے کتا. اب ایک ناپاک جانور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، ان کی رکھوالی کرتا رہا تو اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا. وہ کتے، یہ کتے نہیں. یہ انہیں بولیں گے کتا بھی جنتی ہے، نہیں، یہ نہیں. وہ کتے جو اپنے اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ کتے بھی جنتی ہے، اور قرآن میں ان کا ذکر ہوگا. اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو ایسا پسند فرمایا، اپنے ولیوں کو ایسا پسند فرمایا کہ آپ دیکھیے قرآن مقدس میں سورتوں کے جو نام ہیں نا، سورہ کہف تو یہ اصحاب کہف کے نام سے ہے. سورہ بقر جو پہلا سورہ ہے یہ گائے کے نام پر ہے. بقر یعنی گائے، بقرعید. کیا بولتے ہیں؟ بقرعید بولتے کہ نہیں؟ بکرا نہیں ہے کہ لفظ بقرہ ہے، وہ عربی لفظ بقر. بقر کے معنی ہے گائے کے. گائے کی صورت اتارا وہ نام سے ہے نا. سورہ اس کے بعد دوسرا سورہ ہے آل عمران.
یعنی اللہ کے محبوب بندے حضرت سیدنا عمران علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نام سے، ان کی آل کے نام سے، اپنے محبوب بندوں کی آل کے نام سے بھی اللہ نے جو تو صورتیں اتار دیا ہے نا. تو جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، ان کے دامن سے جو وابستہ رہا، یقین جانو مسلمانوں، اللہ کا جو تو فرمان ہے کہ وہ جنتی ہے. جب کتا جنت میں جا سکتا تو ہم تو جو تو افضل البشر ہے نا. اور افضل البشر میں ہمیں اللہ رب العزت نے جو تو وہ مقام عطا فرمایا کہ ہمیں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا. اب کلمہ گو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو تو کائنات کا وجود کیا، اس مصطفیٰ کے صدقے، اس مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں. اگر ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو بتاؤ ہم جنتی ہے کیا نہیں؟ بولو بولا. اب جنتی ہونے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہو اور نمازوں سے دور ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تمہیں ان کی اداؤں کو بھی اپنانا پڑے گا. شہزادہ غوث اعظم حضرت سید الشاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے اپنے گاؤں چکلمبا شریف میں لیٹے ہوئے ہے نا، ان کو جو یہ مقام ملا کہاں سے ملا؟ کہاں سے یہ مقام ملا؟ قرب الہی تب حاصل ہوگا جب تم نمازوں کو قائم کرو گے. اور نمازوں میں قرب الہی جو تو زیادہ کب حاصل ہوتا ہے؟ اتنا کہہ کے ختم. نمازوں میں قرب الہی کب حاصل ہوتا ہے مسلمانوں؟ قیام، یعنی کھڑے ہونے کو قیام کہا گیا. نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اسے قیام کہا. قیام کے معنی کھڑا ہو. پھر ہم نے رکوع کیا، پھر ہم نے سجدہ کیا. تو سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو قرب الہی جب تم سجدے میں رہو گے تو قرب الہی سے جو تو آپ مشرف ہو جاؤ گے. اور تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے، فرمان الہی ہے کہ جب میرا بندہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں اللہ کو، لیکن ہمارا کامل یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. تب تو دعائیں مانگ رہے ہیں نا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اپنے آقا تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہو کر نمازوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی عطا فرما. تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کاملہ عطا فرما. الہ العالمین قادری سلسلے کی برکت عطا فرما. غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما. اپنے ولیوں کی محبت سے ہمارے سینے کو مدینہ بنا. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. ہمارے مرحومین کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ان کے عذاب قبروں کو دور فرما. قیامت تک ان کے قبروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بالخصوص مرحوم و مغفور یعقوب صاحب کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ.